ہمارے ہاں بڑے بڑے افسر، سرکاری افسر بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، ان کو سزا کیا دی جاتی ہے؟ معطل کر دیا، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد پھر اپنے عہدوں پر بحال ہو جاتے ہیں۔ خصوصی طور پر پولیس والے اگر کوئی بڑا جرم کرتے ہیں تو پھر برطرف کر کے اگر گھر بھجوایا جائے تو وہ بہتر ہے، وہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کا سامان اور نشان بنے گا۔ لیکن معطلی یہ کیا سزا ہوئی؟ یہ تو مجرموں کی، ایسے افسروں کی حوصلہ افزائی والی بات ہے کہ وہ چند دن کی، چند مہینے کی ریسٹ کرتے ہیں، دوبارہ اسی عہدے پر پھر بحال ہو کے لگ جاتے ہیں اور پھر وہی کام کرتے ہیں، پھر معطلی ہوتی ہے، پھر بحالی ہو جاتی ہے۔ بھارت میں ایک ٹیسٹ کے سامنے آیا ہے، بھارت میں ایک ڈی ایس پی کو اس کے ایسا جرم کرنے پر، جو بہت بڑا جرم نہیں ہے لیکن بہرحال پھر بھی اخلاقی طور پر اس کو بھارتی پولیس کی طرف سے ایک جرم سمجھا گیا، ڈی ایس پی کو کانسٹیبل بنا دیا گیا۔ ڈی ایس پی کو کانسٹیبل اتر پردیش میں، یو پی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بیگاپور میں وہ پہلے کبھی ڈی ایس پی ہوا کرتا تھا لیکن آج کل گورکھپور میں وہ کانسٹیبل کی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ کتنا خوش ہوگا۔ اس کا نام ہے کرپا شنکر کنوجیا۔ کرپا شنکر کنوجیا نے اپنے محکمے سے طویل چھٹی لے لی، کہا کہ گھریلو مصروفیات ہیں، بڑی مجبوری ہے، مجھے چھٹی دے دی جائے۔ چھٹی دے دی گئی۔ اس نے اپنی اہلیہ کو یہ بتایا کہ میں خصوصی ڈیوٹی پر، پولیس کی ڈیوٹی پر دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ اس کی طرف سے چھٹی تو یہ کہہ کر لی گئی کہ مجھے گھریلو مصروفیات ہیں، لیکن گھر میں کنوجیا نے یہ بتایا کہ مجھے خصوصی ڈیوٹی پر شہر سے دوسرے شہر جانا پڑے گا تو میں چند دنوں بعد واپس آ جاؤں گا۔ بیوی کو شک ہوا، اس نے پولیس کو اطلاع کر دی کہ میرا خاوند کہاں گیا ہے۔ پولیس نے تو اس کو چھٹی دے رکھی تھی، لیکن تھوڑی سی تحقیق کی، تھوڑا سا تلاش کیا تو پتہ چلا کہ کنوجیا صاحب کسی ہوٹل میں موجود ہیں اور ہوٹل میں ایک اپنی کلیگ کانسٹیبل کے ساتھ وہ رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ چھاپا مارا گیا، وہاں سے برآمد ہو گئے، پکڑے گئے تو اس پر پولیس کی طرف سے ان کا رینک ریورٹ کر دیا گیا، ان کو ڈی ایس پی سے کانسٹیبل بنا دیا گیا۔ تو آج کل جیسا کہ بتایا کہ گورکھپور میں وہ کانسٹیبل کے طور پر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جس خاتون کانسٹیبل کے ساتھ وہ ہوٹل میں موجود تھے وہ کہاں گئی؟ کیا وہ بھی ان کے ساتھ ڈیوٹی پر ہیں؟ اس بارے میں بھارتی اخبارات کی طرف سے ابھی تک تو کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ ضرور بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے ڈی ایس پی صاحب آج کل کانسٹیبل بن گئے اور اس پر شاید اس لیے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کی جو محبوبہ تھی اس کا رینک بھی کانسٹیبل تھا، میرا رینک بھی کانسٹیبل ہو گیا ہے، ہم دونوں برابر ہو گئے، شاید اس وجہ سے وہ بڑے خوش ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے یہ خبر پڑھی، ماضی کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ پاکستان میں بھی میں نے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو کسی قسم کی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا آئین کے خلاف تھا، آئین کی روگردانی کی گئی ہے، جیسا انہوں نے مارشل لا لگایا تھا، جس طرح سے انہوں نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر قبضہ کر لیا تھا، اس پر میں نے یہ لکھا تھا کہ ان کو جنرل سے کیپٹن کا رینک دے دیا جائے اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان کو کچھ ماہ کے لیے کسی فوجی یونٹ میں بھیج دیا جائے۔ ایسی سزا باقیوں کے لیے بھی عبرت کا نشان اور عبرت کا سامان ہوگی جو ایسی مہم جوئی کرتے ہیں، جو ایسی طالع آزمائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، وہ جناب رضا ربانی صاحب کے والد عطا ربانی صاحب ہیں۔ یہ بھی پاکستان ایئر فورس میں بڑے رینک پر رہ چکے ہیں۔ ان کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی تھی، قائد اعظم کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا کہ قائد اعظم نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ یہ قائد اعظم کے اے ڈی سی رہے ایئر فورس کی طرف سے۔ قائد اعظم کے بطور گورنر جنرل 3 اے ڈی سی تھے، ایک ایئر فورس سے یہ تھے، نیوی کی طرف سے آسن تھے اور آرمی کی طرف سے گل حسن تھے۔ ان میں سے رضا ربانی کے والد عطا ربانی نے کتاب لکھی جس میں کہا کہ قائد اعظم نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ کیا غلطیاں کی ہیں؟ پہلی غلطی یہ کی ہے کہ انہوں نے غلام محمد کو وزیر خزانہ پاکستان بنا دیا قیام پاکستان کے بعد، اور دوسری غلطی قائد اعظم کی طرف سے یہ کی گئی کہ مشرقی پاکستان میں قومی زبان اردو کو ہی برقرار رکھا گیا۔ مشرقی پاکستان کی قومی زبان بھی قائد اعظم نے اردو ہی برقرار رکھی، یا اردو کو ہی مشرقی پاکستان میں بھی قومی زبان کا درجہ دے دیا۔ قومی زبان وہاں پہ مشرقی پاکستان میں بنگالی ہونی چاہیے تھی۔ عطا ربانی صاحب کی طرف سے قائد اعظم کی تیسری غلطی یہ قرار دی گئی کہ قائد اعظم نے جنرل گریسی کو اس وقت برطرف نہیں کیا جب انہوں نے قائد اعظم کے حکم کی
عدولی کی۔ قائد اعظم نے انہیں کہا تھا کہ کشمیر پر حملہ کر کے کشمیر کو آزاد کروایا جائے، پاکستان میں شامل کروا لیا جائے، لیکن انہوں نے قائد اعظم کا حکم نہیں مانا۔ اس پر قائد اعظم کو چاہیے تھا کہ ان کو برطرف کر دیتے۔ یہ 3 غلطیاں شمار کروائیں عطا ربانی صاحب نے۔ اس پر ارشاد حقانی صاحب کی طرف سے ایک لمبا چوڑا کالموں کی سیریز کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ مجید نظامی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھی اس پر ارشاد حقانی کے کالموں کا جواب دیں گے۔ 2008-9 کی بات ہے، میں نے اس پر ایک بڑا کالم لکھا، اس میں حقائق سے زیادہ میرے جذبات تھے۔ اس میں عطا ربانی صاحب کا بھی ذکر تھا۔ عطا ربانی صاحب نے اس کا جواب دیا اور مجھے جو کچھ بھی وہ کہہ سکتے تھے اپنے خط میں، انہوں نے کہا کہ آپ نے بددیانتی کی ہے، بے ایمانی کی ہے، یہ میں نے کہا، یہ میں نے کہا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا۔ بہرحال ان کی طرف سے جو خط لکھا گیا تھا اس کو بھی کالم کی صورت میں نوائے وقت میں شائع کیا گیا۔ عطا ربانی صاحب کے حوالے سے نوائے وقت میں ہی ایک آرٹیکل چھپا تھا، خلیل الرحمان صاحب نے یہ آرٹیکل لکھا تھا۔ اس کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2009 میں نے سارے آرٹیکل جو اس حوالے سے شائع ہوئے تھے ان کو کتابی صورت دی، لیکن وہ کتاب کبھی پبلش نہیں ہو سکی۔ آج بھی میرے پاس اس کتاب کا مکمل طور پر مواد موجود ہے، جس میں کئی لوگوں کے اس حوالے سے کالم ہیں، جنگ میں شائع ہونے والے کالم، پاکستان میں شائع ہونے والے کالم، نوائے وقت میں شائع ہونے والے کالم۔ ان کالموں میں سے صرف 2-3 ایسے کالم تھے جو عطا ربانی کی حمایت میں تھے، باقی ہر کسی نے عطا ربانی پر تبرہ کیا کہ آپ قوم کے باپ کے حوالے سے یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ انہوں نے 3 غلطیاں کی ہیں، جبکہ یہ غلطیاں نہیں تھیں۔ بہرحال خلیل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ قائد اعظم کے 3 ADC نیوی کے آسن نیول چیف بنے، آرمی کے گول حسن وہ آرمی چیف بنے، جبکہ ہمارے عطا ربانی صاحب وہ ایئر کمانڈر سے ان کو پہلے تو فلائٹ لیفٹیننٹ بنایا گیا، لیکن جب ان کے سامنے تھوڑے سے حقائق رکھے گئے تو اصغر خان نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ان کو ایئر کمانڈر سے ونگ کمانڈر بنا دیا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ عطا ربانی میں دیگران مسٹر آسن نیوی، مسٹر گولسن آرمی، قائد اعظم کے بطور گورنر جنرل عملہ میں ADC کے طور پر شامل ہوئے، اور یہ آزادی 14 اگست 1947 کے بعد کے ایام تھے۔ مسٹر آسن اور مسٹر گولسن تو نیوی اور فوج کے اپنے وقت پر سربراہ بننے میں کامیاب ہو گئے، مگر عطا ربانی کی قسمت میں یہ عزت نہ لکھی جا سکی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ عطا ربانی کو 1958-1959 میں بطور گروپ کیپٹن جوائنٹ سروسز سٹاف کالج کورس برطانیہ بھیجا گیا۔ یہاں سے واپسی پر انہیں ایئر کمانڈر کے عہدہ پر ترقی دے کر پاکستان ایئر ہیڈ کوارٹر میں ایئر چیف آف سٹاف ایڈمن لگایا گیا۔ اس وقت کے قواعد کے مطابق یہ ضروری تھا کہ مندرجہ بالا کورس پر جانے والے افراد کورس کے بعد جرمنی جائیں اور جرمن شہروں میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ہونے والی تباہی کا مشاہدہ کریں۔ عطا ربانی نے ایسا نہ کیا۔ ایئر مارشل اصغر خان، جو اس وقت پاکستان ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف تھے، کو ایک خط گمنام یا پھر کھلا خط موصول ہوا، جس میں لکھا تھا عطا ربانی نے جرمنی کے دورے والی شرط پوری نہ کی، مگر سفری اور دیگر اخراجات حاصل کر لیے ہیں۔ ایئر مارشل اصغر خان نے عطا ربانی کو اپنے دفتر میں طلب کیا اور پوچھا کہ کورس کے قواعد کے مطابق اس نے جرمنی کا دورہ کیا تھا۔ عطا ربانی کا جواب ہاں میں تھا۔ ایئر مارشل اصغر خان نے عطا ربانی کو حکم دیا کہ وہ اپنا پاسپورٹ پیش کریں۔ پاسپورٹ پر جرمنی جانے کا کوئی اندراج نہ تھا۔ قواعد کے مطابق تنظیمی کارروائی کے بعد ایئر مارشل اصغر خان نے عطا ربانی کو ایئر کمانڈر فوج میں بریگیڈیئر کے مطابق یہ عہدہ ہے کہ عہدے سے معزول کر کے فلائٹ لیفٹیننٹ فوج میں کپتان بنانے کا حکم دیا۔ اس وقت ایئر وائس مارشل رحمان جنرل سٹاف آفیسر VPF ہیڈ کوارٹر میں تعینات تھے، جنہوں نے ایئر مارشل اصغر خان کو بتایا کہ عطا ربانی مستقل یعنی سبسٹنٹیو ونگ کمانڈر فوج میں لیفٹیننٹ کرنل کے برابر یہ عہدہ ہے، اس لیے اس سے نیچے تنزلی قواعد و ضوابط کے مطابق مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ سب لوگ آزادی سے پہلے کے افسران تھے جو ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اس وقت کی اقدار کے مطابق ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، چنانچہ انہیں ایئر کمانڈر سے تنزلی کر کے ونگ کمانڈر بنا دیا گیا اور سٹاف آفیسر ایڈمن گروپ 2 ہیڈ کوارٹر ڈریگ روڈ کراچی بھیج دیا گیا۔ چند سال بعد بطور گروپ کیپٹن فوج میں فل کرنل کے برابر یہ عہدہ ہے۔ اس عہدے سے بطور بیس کمانڈر
कोहाट रिटायर हुए थे। ये आपने सुन लिया कि अतार रब्बानी साहब एयर कमोडर के ओहदे तक पहुँचे, उसके बाद उन्होंने एयर वाइस मार्शल बनना था, फिर एयर मार्शल बनना था, और उसके बाद हो सकता है कि वो एयर चीफ भी बन जाते, पाकिस्तान एयर फोर्स के वो कमांडर बन जाते, CNC बन जाते। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि एयर कमांडर थे वो भी सब्सटेंटिव नहीं थे बल्कि एक्टिंग पेड थे, और उन्होंने 2 नंबरी की, 2 नंबरी सामने आ गई। उनको फिर असगर खान की तरफ से, जो एयर चीफ थे, उनकी तरफ से फ़्लाइट कैप्टन बनाने का हुक्म दिया गया। लेकिन उनको जब बताया गया कि ये सब्सटेंटिव विंग कमांडर हैं, अगर इनको फ़्लाइट कैप्टन बनाया जाएगा तो ज़्यादा सुकी होगी और कवायद के मुताबिक भी नहीं होगा। कमाल मेहरबानी करते हुए असगर खान की तरफ से अतार रब्बानी साहब को विंग कमांडर बना दिया गया। बहरहाल उसके बाद उन्होंने एक ओहदा और हासिल किया, एक रैंक और आगे गए, ग्रुप कैप्टन के ओहदे से वो रिटायर हुए। ये हमने आपके सामने पूरी सूरत हाल रख दी। पाकिस्तान में भी अगर आपने किसी को इबरत का निशान बनाना है तो मुअत्तली नहीं, बल्कि एक मिसाल हमारे सामने है जनाब अतार रब्बानी साहब की। ये रज़ा रब्बानी साहब के वालिद हैं, सगे वालिद हैं। अतार रब्बानी साहब पाकिस्तान के आइन के साथ किस तरह से खलवाड़ करते आए हैं, इस हवाले से AR खाला साहब की तरफ से कई आर्टिकल लिखे गए और इनका कच्चा चट्ठा खोला गया कि ये कितने बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, कितने बड़े ये आइन साज हैं, कितने बड़े ये आइन की नोक पलक दुरुस्त करने वाले हैं। हम ये बात कर रहे थे कि अगर किसी को इबरत का निशान बनाना है तो फिर मुअत्तलियाँ नहीं, बल्कि जिस तरह से भारत में DSP को कांस्टेबल बना दिया गया, यही बेहतरीन तरीका है। घर भिजवाने की ज़रूरत भी नहीं है। इससे ज़्यादा किसी की ज़िल्लत और रुसवाई नहीं हो सकती। अगर कोई बहुत बड़ा जुर्म करता है तो फिर उसको ऐसे ही ज़लील और रुसवा करने की ज़रूरत है ताकि बाकी लोग इबरत पकड़ सकें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।